پاکستان کی صحافت پر آج کل ایک بہت سنگین الزام لگایا جا رہا ہے، یہ کہ وہ 90 کی دہائی کی اس زہریلی ذاتی حملوں والی سیاست کی طرف واپس جا رہی ہے۔ آج ہم دو ایسے ہی حالیہ میڈیا تنازعات کا جائزہ لے رہے ہیں جو اس بحث کے بالکل مرکز میں ہیں۔ اور یہ سب کچھ آ کر ایک بنیادی سوال پر رکتا ہے، بھئی صحافتی رپورٹنگ اور ذاتی حملے کے بیچ میں وہ لکیر آخر ہے کہاں؟ اور جب صحافی اس لکیر کو پار کر جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو یہ پوری بحث شروع ہوتی ہے اس دعوے سے کہ پاکستان کی سیاسی اور میڈیا کی گفتگو میں ایک خطرناک قسم کی تبدیلی آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم وقت میں پیچھے چلے گئے ہیں، سیدھا 90 کی دہائی کی اس تلخ سیاست میں۔ اچھا، اس دعوے کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے آئیے پہلی مثال دیکھتے ہیں۔ دی اکانومسٹ کے ایک ذیلی ادارے کا ایک متنازع 9000 الفاظ کا مضمون جس نے ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ یہ مضمون سیدھا سابق وزیراعظم کی اہلیہ بشرا بی بی کو نشانہ بناتا تھا، اور اس میں الزامات بھی کوئی چھوٹے موٹے نہیں تھے۔ ان پر جادو ٹونے سے لے کر ISI کی ایجنٹ ہونے جیسے سنگین الزامات لگائے گئے تھے۔ ناقدین نے اسے صحافت مانا ہی نہیں، انہوں نے صاف صاف کہا کہ یہ ایک ہیچڈ جاب ہے، یعنی کسی کی ساکھ کو تباہ کرنے کے لیے ایک سوچا سمجھا منظم ذاتی حملہ۔ لیکن اس مضمون پر جو سب سے بڑی تنقید ہوئی وہ اس کے صحافتی اصولوں سے ہٹنے پر تھی، خاص طور پر اس کے ذرائع یعنی اس کے سورسز پر سنگین سوالات اٹھائے گئے جو غیر جانبداری اور تصدیق کے بنیادی اصولوں کے بالکل خلاف تھے۔ ذرا غور تو کریں کہ ذرائع تھے کون؟ ایک سابق ڈرائیور، نوکری سے نکالے گئے ملازمین، سیاسی مخالفین، یہ سب وہ لوگ تھے جن کے واضح تعصبات ہو سکتے تھے۔ صحافت کا اصول ہے کہ آپ کے پاس متعدد آزاد ذرائع ہونے چاہیے، لیکن یہاں اس اصول کو پوری طرح نظر انداز کر دیا گیا۔ لیکن بات صرف ذرائع کی جانبداری پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ ناقدین کے مطابق یہ ایک بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہے، ایک اورینٹلسٹ یا مست شرکانہ سوچ جو مشرق کو کمتر سمجھتی ہے۔ سوال یہ اٹھایا گیا کہ کیا ایسی ہی کوئی کہانی کسی مغربی لیڈر کے خاندان کے بارے میں برطانیہ یا فرانس میں شائع ہو سکتی تھی؟ جواب بالکل واضح تھا۔ وہاں تو اس پر مقدمے ہو جاتے اور شدید عوامی رد عمل آتا۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے صحافتی معیار اکثر کم رکھے جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی بین الاقوامی میڈیا کی بات، لیکن یہ مسئلہ صرف وہیں تک محدود نہیں ہے۔ اب ہم پاکستان کے اندر چلتے ہیں، جہاں کے ایک سب سے بڑے نیوز چینل پر ایک ایسا ہی تنازع کھڑا ہوا۔ یہاں اینکر شاہزیب خانزادہ نے پرائم ٹائم ٹی وی پر، جی ہاں پرائم ٹائم پر، سابق خاتون اول کی انتہائی ذاتی تفصیلات نشر کیں جو ایک عدالتی پیٹیشن سے لی گئی تھیں۔ اسے رازداری کی ایک ایسی خلاف ورزی قرار دیا گیا جس کا موازنہ مغربی ممالک کے سنسنی خیز ٹیبلائڈز جیسے دی سن یا نیوز آف دی ورلڈ سے کیا گیا۔ یہ وہ صحافت تو بالکل نہیں تھی جس کی توقع ایک سنجیدہ نیوز پروگرام سے کی جاتی ہے۔ تو دیکھیے، یہ دونوں واقعات الگ الگ نہیں ہیں۔ ناقدین کے مطابق یہ ایک بڑے اور شاید زیادہ خطرناک رجحان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جہاں صحافت سرگرمی یا ایکٹیوزم کا روپ دھار لیتی ہے۔ اس ساری بحث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحافت کا اصل مقصد یاد رکھیں، طاقتوروں کے سامنے سچ بولنا۔ اور یہیں پر تضاد بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں پر حملہ کرنا جو پہلے ہی بے اختیار ہیں، جیل میں ہیں، یہ طاقتوروں کو سچ بتانے کے بالکل الٹ ہے۔ یہ صحافت نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب رپورٹنگ میں پروپیگنڈا شامل ہو جاتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو پیشہ ورانہ مہارت ختم ہو جاتی ہے اور صحافت بدنام ہو کر زرد صحافت یا یلو جرنلزم بن جاتی ہے۔ لیکن رپورٹنگ سے ایکٹیوزم کی طرف اس تبدیلی کے اصل قیمت کون ادا کرتا ہے؟ خاص طور پر خود صحافیوں کے لیے اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک بہت خطرناک چکر کو جنم دیتا ہے۔ پہلا قدم، ایک صحافی کسی سیاسی شخصیت کے خلاف ایکٹیوسٹ بن جاتا ہے۔ دوسرا قدم، عوام کی نظروں میں وہ غیر جانبدار نہیں رہتا بلکہ ایک فریق بن جاتا ہے، اور نتیجہ وہ اس شخصیت کے حامیوں کی طرف سے ہراسانی اور رد عمل کا آسان ہدف بن جاتا ہے، اور آخرکار پورے میڈیا پر سے عوام کا اعتماد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ جب صحافت پر سے عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو اس کی حتمی قیمت کون ادا کرتا ہے؟ کیا صرف صحافی یا وہ لوگ جن کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، یا پھر بحیثیت مجموعی پورا کا پورا معاشرہ